قرآن میں اللہ نے ایک قوم کا ذکر کیا کہ انہوں نے سنیچر کے دن اللہ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا تو وہ نہیں مانے، تو اللہ نے ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کیا۔ کیسے کی اللہ نے؟ سور اور بندر کی طرح۔ اللہ نے ان کو سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا۔ ہمیں کسی دن شکار کرنا منع نہیں ہے، لیکن ان کو منع کیا تھا اور انہوں نے کیا شکار۔ اور ایک بات ان علماء سے یہ بھی پوچھے، قرآن پڑھے آپ، تفسیر قرآن کی، جو لوگ شکار کرتے تھے ان کو بھی سور اور بندر کی طرح کیا، اور ان کے درمیان ایک طبقہ تھا جو ان کو منع نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے اس فعل پر چپ رہتا تھا، خاموش رہتا تھا۔ اللہ نے ان کو بھی سور اور بندر کی طرح کیا۔ کون تھے وہ لوگ؟ دیکھو، غوث پاک کی غلامی ہلکی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہم غلامی صرف زبان کی حد تک رکھتے ہیں یا غوث المدد کی حد تک، ورنہ اصل غوثیت مآب کی غلامی یہ ہے کہ اگر چور ان کا دامن پکڑ لے تو وہ کتب بن جاتا ہے۔ ہم نے کیسے دامن پکڑا کہ ہم نمازی بھی نہ بن سکے؟ اس کا مطلب دامن غوثیت میں کمی نہیں ہے، ہماری طلب میں کمی ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں چیٹنگ بازی کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کے نام پر، غوث پاک کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، ورنہ یہ نام اتنے قیمتی ہے کہ جس کو نصیب ہو جاتے ہیں ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ پوچھو علماء کرام سے، پوچھو قرآن کی تفاسیر سے، ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک پوچھو کہ جن کے چہرے اللہ نے سنیچر کے دن شکار کرنے کی وجہ سے سور اور بندر کی طرح کیے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ اولاد پیغمبر تھے، نبیوں کی اولاد تھی، نبیوں کی۔ تو نبیوں کی اولاد اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، غور فرمائیں، ہم اللہ کی رحمت پر توجہ کیے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی غیرت پر توجہ نہیں کر رہے۔ قوم لوط پر اللہ نے جو پتھروں کی برسات کی، جو اس پتھر سر پہ آتا، سر پہ، اور پورا جسم چیرتے ہوئے نیچے سے نکل جاتا، پتھر ہلاک کر دیتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، قوم لوط پر عذاب ہے۔ قوم لوط کون تھے؟ اولاد پیغمبر تھے، نبیوں کی اولاد تھی۔ بھئی کسی کے شجرہ نسب میں آپ آج کیڑے نکال سکتے ہو، لیکن بنی اسرائیل تو اس ایسے اولاد پیغمبر ہے کہ ان کا شجرہ نسب قرآن میں بیان کر دیا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کہہ کر۔ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل کا مطلب اولاد یعقوب، اے اولاد یعقوب، اولاد یعقوب۔ تو قرآن ہمیں عبرت کی بات بتا رہا ہے، اولاد پیغمبر اگر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کریں، ہم نے ان پہ پتھر برسا دیے، تم کون ہو؟ اولاد پیغمبر ہمارے منع کرنے پر سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کریں، ہم نے ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کیے، تم کون ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ ہم نے کہا کس نے کہا؟ علماء سے حدیث سنتے ہو، اس کی معرفت نہیں رکھتے، اور اپنی مرضی سے معنی نکالتے ہو۔ اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن انفرادی عذاب آ کر رہے گا۔ جو جیسا کرتوت کرے گا انفرادی عذاب آئے گا۔ عذاب میں مبتلا ہے سب لوگ عذاب میں مبتلا ہے۔ خدا کا عذاب محسوس کرو۔ یہ جو کہتے ہو نا مولانا سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ بیٹیاں 30 35 سال کی ہو گئی، اچھے رشتے نہیں آتے، کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ گھر کے اندر ایک سے ایک نعمت ہے، کھا نہیں سکتے، اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ اولاد ہے، دکھ دیتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تمہارے اعمال ہے۔ واللہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ان کا عرس چل رہا ہے، داتا صاحب فرماتے بندے اگر تو گناہ نہ کرے تو تیرے کپڑے بھی میلے نہ ہو۔ داتا صاحب فرماتے اگر تو گناہ نہ کرے تیرے کپڑے بھی میلے نہ ہو۔ انسان کے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔
اور آپ اس پر ایک دلیل خوبصورت فرماتے ہیں، کہا کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اور میرے پیر بھائی بارش ہو چکی تھی، پیچھے پیچھے جا رہے تھے، ہمارے کپڑے کیچڑ میں بھر گئے، مرشد کے کپڑے پہ کیچڑ کا کوئی اثر نہیں تھا۔ ہم نے پوچھا مرشد جس راستے سے آپ آئے اسی راستے سے ہم بھی آئے، ہمارے کپڑے بھر گئے کیچڑ میں، آپ کے نہیں بھرے۔ مرشد نے مسکرا کے کہا جو گناہ نہیں کرتا بیٹا خدا اس کے کپڑوں کو بھی میلا ہونے سے بچا لیتا ہے، جو گناہوں کے دھبے دل پہ لگنے نہیں دیتا خدا اس کے کپڑوں کو دھبے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ حدیث پاک ہے مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے، مومن کا چراغ بھی بجھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے، مومن کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو گناہ کی وجہ سے۔ کیا مطلب نکل رہا ہے؟ اگر مومن گناہ کرنا چھوڑ دے اس کو انشاءاللہ کبھی کانٹا بھی نہیں چبھے گا، کبھی اس کا چراغ بھی نہیں بجھے گا۔ کوئی ہوا دنیا میں ایسی پیدا نہیں ہوئی جو مومن کا جلایا ہوا چراغ بجھا سکے۔ اگر مومن سچا مومن بن جائے، آپ کہیں گے چراغ ہوائیں نہیں بجھاتی، ہم نے کہا موجود ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا آپ کو نہیں پتا سرکار صابر کلیر نے اپنے ایک مرید حضرت سیدی شمس الدین ترک پانی پتی سے کہا تھا بیٹے جاؤ جب تم سے کرامت کا ظہور ہو تو سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا۔ حضرت صابر پاک کا ایک ہی مرید ہے، ایک ہی خلیفہ ہے۔ بڑی دلچسپ بات یاد آ گئی، ایک ہی مرید تھے ایک ہی خلیفہ۔ ایک بار کسی نے آگے کہا ہمارے پیر صاحب کے تو اتنے مرید ہیں جیسے آسمان پہ تارے۔ صابر پاک نے مسکرا کے کہا تیرے پیر نے تارے بنائے، ہم نے تو ایک ہی شمس بنایا ہے، اور ان سارے شمس پر، ان سارے تاروں پر ہمارا شمس کافی ہے۔ تو فرمایا جس دن تجھ سے کرامت کا ظہور ہو سمجھنا کہ میرا انتقال۔ موت روئے، کہا کہ بیٹے اللہ والوں کی موت پہ رویا نہیں کرتے، جب روح کا پنچھی جسم کے پنجرے سے نکلتا ہے تو اس کی پرواز اور بڑھ جاتی ہے، طاقت اور بڑھ جاتی ہے، فیض اور بڑھ جاتا ہے، رونا نہیں جا۔ اور اس کے بعد پھر کرامت کا کیا صدور ہوا، کرامت کا کیا ظہور ہوا، وہ گئے اور خلجی جو ہے وہ عامر کے قلعے پر حملہ کر رہا تھا، بار بار واپس آ رہا تھا، حملہ کر رہا تھا، آپ نے نوکری اختیار کر لی اور خلجی دعا کرنے لگا اللہ یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا کرم کر دے۔ خواب میں دکھایا گیا اٹھ اور دیکھ تیرے لشکر میں ایک اللہ والا ہے، وہ دعا کرے تو تیرا کام بنے۔ پتا چلا جہاں بازو کی طاقت جواب دے دے وہاں اللہ والوں کی دعاؤں کی طاقتیں کام آتی ہے، جہاں تلواریں ناکام ہو جائے وہ اللہ والوں کی دعاؤں کی قوت کام کرتی ہے۔ خلجی اٹھا، اٹھنے کے بعد کیا دیکھا، بارش آ رہی ہے اور بارش کے بعد طوفان شروع ہو گیا ہے۔ اس نے دیکھا طوفان کے اندر خیمے اڑ گئے، یہ اڑ گیا وہ اڑ گیا، لیکن اس نے ہمت کر کے اس اڑتے ہوئی آندھی اور طوفان کے ماحول کے اندر جب دیکھا تو کہ سب کچھ اڑتا ہے لیکن ایک ایسا مرد قلندر ہے جس کا چراغ آندھی بھی بجھا نہیں پا رہی ہے اور وہ اس کی روشنی میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ گئے اور جا کر قدم پکڑا، کہا آپ ہی دعا کرے، کہا آپ کو مغالطہ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، میں کیا دعا کروں، دعا کرنے والے تو اور ہے۔ تو کہا توجہ تو کریں، آندھی جس کا چراغ نہیں بجھاتی اب وہ بھی دعا نہ کرے گا تو کون دعا کرے گا۔ ادھر دعا کی جاؤ صبح حملہ کرو، صبح حملہ کیا پھر قلعہ فتح ہوا، ادھر شمس الدین کو بیاد آیا مرشد کا انتقال ہو گیا۔ جیسے سوچا اب یہاں سے جاؤں وہاں کیسے، ایک ٹھوکر لگی اور گرے اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو کلیر شریف میں موجود پایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر بندہ اللہ کا وفادار بنے اس کا چراغ بھی کوئی بجھا نہیں سکتا آندھی۔ آپ اندازہ فرمائیے مومن ہے، اپنے منصب کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو۔ یہی یوٹیوب، یہی فیس بک، یہی زنا کے مناظر، یہی گندی فلمیں، یہی گالی، یہی گلوچ، یہی حرام کام، یہی غیبت، یہی چگلی، یہی انتشار، یہی اختلاف، سب اسی میں پڑے رہو گے۔ اپنا مقصد کب پہچانو، کب پہچانو گے اپنا مقصد؟ زمین کے اوپر لڑنے لڑانے نہیں آئے، زمین کے اوپر لوگوں کے دلوں کو جیتنے آئے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ جو لوگوں کا دل خوش کرنا نہیں جانتا وہ اللہ تک کبھی پہنچ نہیں سکتا۔ جو اپنی ماں کا دل خوش نہ کرے وہ اللہ تک پہنچے گا؟
جو اپنے باپ کو خوش نہ کرے وہ اللہ تک پہنچے گا، جو اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دے وہ اللہ تک پہنچے گا، جو اپنے بچوں پہ ظلم کرے وہ اللہ تک پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، کسی مفکر نے کہا تھا دین کتابوں میں رہ گیا، دیندار قبروں میں چلے گئے، اور اب ہم نمائشیں کرتے پھر رہے، بس اور کیا ہوگا؟ نمائش سے نکلو۔ اگر واقعی آخرت میں نجات پانا چاہتے ہو تو دین کو پڑھو، بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، نماز کو اہمیت دو۔ اللہ نے پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم عطا فرمایا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی گویا اس نے 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، اور ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا جس کو رسول اللہ نے قتل کیا۔